بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين۔ محترم بھائیوں اور بزرگوں، یہ سورہ یاسین کا پہلا رکوع ہے، آیت نمبر 12 تک۔ سورہ یاسین قرآن مجید کی ایک اہم ترین سورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ یاسین قلب القرآن ہے، یعنی یہ قرآن کا دل ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ یہ قرآن مجید کا جو خلاصہ ہے، اس کے مضامین کا جو خلاصہ ہے وہ اس صورت میں آ چکا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی فضیلتیں اس صورت کی وارد ہوئی ہیں، جیسا کہ اگر مرنے والے کے سامنے اس صورت کی تلاوت کی جائے تو اس کی جان بڑی آسانی سے نکلتی ہے، یعنی موت کی سختیاں آسان ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی اہم کام اگر درپیش ہو اور اس کام کے لیے سورہ یاسین کو آگے کیا جائے، یعنی سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے، تو اللہ تعالیٰ وہ کام آسان فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک روایت ہے کہ جو بندہ صبح سورہ یاسین پڑھ لیتا ہے، پورے دن کے لیے یہ سورت اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے، یعنی پورے دن اس کے سارے کام بحسن خوبی انجام پاتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی رات کو یا شام کو اس سورت کی تلاوت کر لے تو پوری رات اس کے سارے کام مکمل ہوتے ہیں، اچھی طریقے سے ہوتے ہیں۔ یعنی یہ سورت ایک طرح سے قاضی الحاجات بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہمارے
ہماری جو ضرورتیں ہیں، ہماری جو حاجات ہیں، اس کو بھی پوری فرماتے ہیں۔ اس سورت کے جو مضامین ہیں وہ مختصراً اتنا سمجھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، قرآن مجید کی حقانیت، اور کفار و مشرکین جن کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت پیش کی، ان کا جو رد عمل رہا اس کا بیان، اور پھر دوسرے رکوع میں ایک ایسی بستی کا بیان ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے 3 رسولوں کو بھیجا تھا، انہوں نے رسولوں کا انکار کیا تو ان کا انجام کیا ہوا یہ بتایا گیا ہے، اور پھر آخرت کا تذکرہ ہے، اللہ کی نشانیوں کا تذکرہ ہے، اور پھر اسی طریقے سے توحید اور رسالت سب کا تذکرہ ہے۔ مختصر یہ کہ کہیں نہ کہیں یہ پورے قرآن مجید کا ایک خلاصہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں پیش کر دیا ہے۔ اس کا انداز بہت خوبصورت ہے، اور صورت یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ یاسین یہ حروف مقطعات میں سے ہے، آپ نے قرآن مجید میں پڑھا ہے، کہیں الف لام میم ہے، کہیں الف لام را ہے، کہیں صاد ہے، کہیں طٰہٰ ہے، کہیں یاسین ہے، کہیں عین سین قاف ہے، کہیں حامیم ہے۔ یہ جو الفاظ ہیں بہت سی صورتوں کے شروع میں ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں، یعنی ایسے حروف جو الگ الگ لکھے گئے ہیں، توڑ توڑ کر یا کاٹ کاٹ کر لکھے گئے ہیں، اس لیے ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ ان کے بارے میں اتنا جان لیجئے کہ اس کے معنی کے بارے میں کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے، صرف اللہ کو معلوم ہے۔ لیکن یہ بھی ایک کمال کی بات ہے کہ مکے والوں کے سامنے یہ صورتیں نازل ہوتی رہیں، یہ الفاظ آتے رہے، کبھی انہوں نے نہ اس کے معنی پوچھے نہ اس پر کوئی اعتراض کیا۔ یعنی اگر انہیں یہ بات سمجھ نہ آ رہی ہوتی تو وہ کہتے کہ یہ کیا ہے الف لام میم، ان کو تو قرآن پر اعتراض کا ایک موقع مل جاتا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی کہیں نہ کہیں ان رموز سے واقف تھے کہ عربی کا ایک انداز ایسا ہوتا ہے۔ اور ایک بہت بڑی حکمت اس میں جو کئی روایتوں سے بھی ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اصل میں یہ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ تھا، اور کفار و مشرکین کے سامنے یہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ صورتیں پیش کرتے تھے تو وہ بالکل ہکے بکے رہ جاتے تھے، بالکل ششدر رہ جاتے تھے۔ تو ان کو قرآن چیلنج بھی کرتا کہ تم کہتے ہو کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، نبی خود گڑھ لیتے ہیں یا کسی سے سن کر آ کے بیان کرتے ہیں، تو لے آؤ اس قرآن جیسا۔ بار بار قرآن چیلنج کرتا، تو اسی چیلنج کے لیے ان الفاظ کو بھی استعمال کیا گیا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا بھی یہ ABCD ہی تو ہے، لاؤ لکھ کے لاؤ۔ آپ نے ایک اچھی سی شاعری کر کے دی یا اچھی سی کتاب لکھ دی، سامنے والے نے کہا ارے یہ کیا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، تو ہم چیلنج کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے آپ کو بھی تو ABCD آتی ہے، ABCD ہی تو ہے یا الف با ہی تو ہے، جاؤ تم بھی لکھ کے لا دو، دیکھیں تمہارے اندر کتنا کمال ہے۔ یہ گویا اللہ تعالیٰ کفار و مشرکین کو کہہ رہے ہیں الف لام را ہی تو ہے، یہ یاسین ہی تو ہے، یا عین سین قاف ہی تو ہے، یہ طا اور ہا ہی تو ہے، لاؤ لکھ کے تم۔ یعنی یہ چیلنجنگ ورڈز ہیں، یہ ورڈز استعمال ہوئے ہیں چیلنج کے لیے، یہی تو ہیں جو تم روزانہ پڑھتے ہو، جس میں تمہیں مہارت حاصل ہے، اور ایسی مہارت حاصل ہے کہ تم دوسروں کو عجم کہتے ہو، گونگا کہتے ہو، اچھی اچھی شاعری کرتے ہو، تو لے آؤ اس جیسا قرآن۔ واللہ اعلم، کچھ بھی مفہوم ہو سکتا ہے، اللہ نے نہ بتایا نہ رسول اللہ نے اس کی وضاحت کی۔
ہاں بہت سے مفسرین نے اس کی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ معانی بیان کرنے کی کوشش کی ہے، میں اس کی طرف نہیں جاتا. جیسے یہی یا جو ہے حرف ندا کے لیے آتا ہے. جب کسی کو ہم بلاتے ہیں، جب ایک جملہ استعمال کرتے ہیں یا اللہ، کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی اے اللہ. تو یا تو ہو گیا اے، سین سے مراد کسی نے کہا کہ سید ہے، یا سید، یعنی رسول اللہ کو مخاطب کیا جا رہا ہے. کسی نے کہا نہیں، سین سے مراد انسان ہے، یا انسان، اے انسان. خیر یہ لیکن کچھ بھی کنفرم نہیں ہے، چونکہ نہ اللہ نے جو نہیں بتایا، رسول اللہ نے نہیں بتایا، تو پھر ہم اور آپ اس میں اپنی رائے داخل کریں، یہ مناسب نہیں ہے. خیر ایک رائے یہ ہے کہ یہ یاسین جو ہے وہ اللہ کا نام ہے، اس لیے یاسین کسی انسان کا نام نہیں رکھ سکتے. ایک رائے ایسی ہے. دوسری رائے ہے کہ یہ رسول اللہ کا نام ہے تو رکھ سکتے ہیں. پھر اسی لیے پھر مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ جس طرح قرآن میں یاسین لکھا ہے، اس طرح کسی کا نام اگر یاسین رکھا جائے تو اس طرح نہ لکھا جائے، کیونکہ یہاں یا اور سین ملا کر ایسا لکھا ہوا ہے. اور اردو میں کیسا لکھا جاتا ہے؟ یا الف زبر یا، پھر سین، پھر یا، پھر نون، تو ویسا لکھ سکتے ہیں. خیر یہ ساری تفصیلات سے ہمیں بہت زیادہ سروکار نہیں ہے. ہم ان آیتوں کا جو مفہوم ہے، جو ہماری ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. فرمایا اللہ تعالیٰ نے والقرآن الحکیم، قسم ہے اس قرآن کی جو حکمت والا ہے، بڑی دانائی والا ہے. لفظ واہ آپ نے عربوں کو سنا ہوگا بولتے ہوئے، واللہ، واللہ، ہر بات پہ واللہ واللہ. کیا مطلب سمجھے آپ؟ لفظ واو جو ہے وہ قسم کے لیے آتا ہے. جب وہ کہتے ہیں واللہ مطلب اللہ کی قسم. اتنی عربی کم سے کم جان لیجئے، سمجھ لیجئے. اسی لیے قرآن میں جہاں اللہ نے قسم کھائی ہے والفجری والتینی والزیتونی والشمسی وضحاہا واللیلی والضحیٰ، یہ سب قسمیں ہیں. تو واو کا مطلب کیا ہے؟ قسم. جب یہاں کہا جا رہا والقرآنی تو مطلب ہے قرآن کی قسم. الحکیم جو بڑی حکمت والا ہے. اب آگے جو مضمون ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے. جب کوئی بات بڑی اہم ہو تو اس کو ہم لوگ بھی قسم کھا کے بیان کرتے ہیں. ایک تو اللہ کی بات اور پھر اللہ تعالیٰ قسم کھائیں تو کتنی اہم بات ہوگی. اور پھر اللہ تعالیٰ قسم بھی ایک ایسی چیز کی کھا رہے ہیں جو اس روئے زمین میں سب سے افضل ہے، وہ ہے قرآن مجید. اور جب اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں کسی چیز کی تو اس کو بطور گواہ اور شہادت کے پیش کرتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والشمسی تو کہنا یہ چاہتے ہیں دیکھو یہ سورج گواہ ہے. تو اس طرح یہاں کہا جا رہا ہے والقرآنی، اے لوگو دیکھو یہ قرآن خود گواہ ہے. الحکیم جو بڑی حکمتوں والا ہے، بڑی دانائی اور سوجھ بوجھ والا ہے، یعنی اس میں حکمت کی، دانائی کی باتیں بیان کی گئی ہیں. اب کس بات کی گواہ ہے؟ آگے فرمایا انک لمن المرسلین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ رسولوں میں سے ہیں. انک بے شک، لا یقیناً، من المرسلین آپ رسولوں میں سے. مکے والے کہتے تھے لست مرسلا، آپ رسول نہیں ہیں. اللہ نے قسم کھا کے اور اس قرآن کو بطور گواہ پیش کر کے کہا کہ نہیں، اے نبی آپ ہیں رسول، اے محمد آپ ہیں رسول. ان کی انکار کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ علی صراط مستقیم، آپ سیدھے راستے پر ہیں. یہ کہتے تھے کہ یہ تو گمراہ ہو گئے، باپ داداؤں کا راستہ انہوں نے چھوڑ دیا، ہمارے پوروجوں کا راستہ چھوڑ دیا، یہ تو ابراہیم کا راستہ چھوڑ کے چلے گئے، یعنی گمراہ ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے گواہی دی نہیں،
اس قرآن حکمت والے کی قسم، آپ رسول بھی ہیں اور آپ سیدھے راستے پر بھی ہیں۔ تنزیل العزیز الرحیم، اور یہ قرآن جس کی قسم کھائی جا رہی ہے، جس کے ذریعے سے یہ رسول تمہیں دعوت دے رہے ہیں، تمہیں صراط مستقیم کی طرف بلا رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ تنزیل، یہ نازل کردہ ہے۔ کس کی طرف سے؟ العزیز، وہ ہستی جو بڑی طاقت و قدرت والی ہے، الرحیم، جو بڑی رحمتوں والی ہے۔ تنزیل کہتے ہیں، نزل ینزل، تنزیل کہتے ہیں بڑے اہتمام کے ساتھ تھوڑا تھوڑا نازل کرنے کو۔ آپ سب جانتے ہیں کہ اس سے پہلے جو کتابیں آئی ہوئی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ میں نازل کر دیا، لیکن قرآن مجید کو 22-23 سالوں میں تھوڑا تھوڑا کر کے بڑے اہتمام کے ساتھ نازل کیا، تو اس لیے اس کو کہا جاتا ہے یہ تنزیل ہے، یعنی بڑے اہتمام کے ساتھ تھوڑا تھوڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ اور اللہ نے 2 صفتیں یہاں اپنی استعمال کی، ایک العزیز، یعنی وہ بہت طاقت والی ہے، قدرت والی ہے، یعنی جو کچھ اس نے نازل کیا ہے۔ اور سورہ والنجم میں ہے کہ حضرت جبریل بھی بڑے طاقتور ہیں، یعنی اللہ جو نازل کرنے والا ہے وہ بڑی قوتوں والا ہے، جو فرشتہ لے کر آ رہا ہے وہ بھی بڑا طاقتور ہے، یعنی اب اس میں درمیان میں کوئی لوچا، ہماری بمبئی کی زبان میں لوچا نہیں ہو سکتا، کوئی خرد برد نہیں ہو سکتا اس میں کہ کسی کہیں نے کہیں شیطان کچھ گھسا دے یا کسی نے کچھ گھسا دیا، نہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ اتنے طاقتور رب کی طرف سے آیا ہے، ماننا چاہو تو مان لو یہ اس کا فرمان ہے، یہ کوئی درخواست نہیں ہے کہ تم سے درخواست کی جاتی ہے کہ ایمان قبول کر لو، نہیں، یہ آرڈر ہے، یہ فرمان الہی ہے، یہ احکم الحاکمین کا فرمان ہے جو بڑی قوتوں والا ہے، وہ چاہے تو بھی ڈنڈے کی زور پر تم سے عمل کروا سکتا ہے، لیکن وہ ایسا نہیں چاہتا کیونکہ وہ تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے، حالانکہ وہ بہت طاقت والا ہے، وہ تم انکار نہیں کر سکو گے اگر وہ منوانا چاہے تو۔ پھر لیکن وہ الرحیم بھی ہے، وہ اب اس کی رحمتیں بھی سب پر ہیں کہ اگر مان لو گے تو پھر رحمتوں کے مستحق ہو گئے۔ خیر، تو یہ 5 آیتوں میں قرآن کی حقانیت، رسول کی رسالت کی حقانیت اور اسلام یعنی صراط مستقیم کی حقانیت کو بیان کیا، اور یہ واضح کر دیا لوگوں کے سامنے کہ یہ رسول سچے ہیں، یہ قرآن سچا ہے، جس راہ کی طرف بلاتے ہیں وہ سچا ہے، تم ان کی طرف کیوں توجہ نہیں کرتے؟ اب آگے رسول سے مخاطب ہے کہ ہم نے آپ کو قرآن دیا، ہم نے آپ کو صراط مستقیم پر رکھا، ہم نے آپ کو رسول بنایا، کیوں آئے آپ؟ آگے لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، تاکہ آپ ڈرائیں، آگاہ کریں، خبردار کریں ایک ایسی قوم کو جن کے آباء و اجداد کو بھی نہیں ڈرایا گیا ہے، فہم غافلون، بس یہ بے خبر ہیں، یہ غافل ہیں۔ 2 لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے، ایک غافل اور ایک کافر، اس کو تھوڑا سا سمجھیے۔ یہاں مکے والوں کو یہ کہا جا رہا ہے، یعنی جن کی طرف رسول اللہ کو بھیجا جا رہا ہے ان سے کہا جا رہا ہے کہ نہ ان کو کسی نے ڈرایا، نہ ان سے پہلے ان کے باپ داداؤں کو کسی نے ڈرایا۔ جب کسی نے ڈرایا ہی نہیں، کسی نے کچھ بتایا ہی نہیں، تو یہ کون ہے؟ یہ کافر نہیں، یہ غافل ہے، یعنی بے خبر ہے، انجان ہے۔ لیکن پھر جب نبی نے آ کے انہیں آگاہ کیا، ڈرایا، بار بار ڈرایا، آگے مضمون آ رہا ہے، بار بار ڈرایا، پوری حجت تمام کر دی، تب پھر ان کو قرآن نے کہا قل یا ایھا الکافرون، وہی جن کو غافل کہا جا رہا تھا ان سے اب کہا جا رہا قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اے کافرو، یعنی اے انکار کرنے والو۔ کفر کے معنی ہوتے ہیں انکار کرنا، انکار کرنا، چھپانا اور ناشکری کرنا۔ تو اے انکار کرنے والو، اے منکرو، یعنی جب نبی نے دعوت دی اور انہوں نے انکار کر دیا تو اب حکم آ گیا، اب ان کو کہا گیا کافر۔
اس سے آپ اور ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم نے جن تک دعوت نہیں پہنچائی، جنہیں ابھی بتایا کچھ نہیں، ان کو جو کافر 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 کہتے ہیں، اگر یہ بات ان کو بری لگے یہ وجہ ہے، کیونکہ ہم نے بتایا کب ہے، ہم نے بتایا کب ہے، وہ تو ابھی انجان ہے، غافل ہے۔ کافر تو جب ہوں گے جب آپ کوئی چیز پیش کریں اور وہ کہہ دیں کہ ہم تو نہیں مانتے۔ تو یہ آگے آ رہا ہے کہ لقد حق آپ کا کام ہے، آپ ان کو ڈرائیں، آگاہ کریں، دعوت دیں، لیکن کیا ہوگا؟ یہ اس امید میں دعوت مت دیجیے گا کہ سب کے سب ایمان لے آئیں گے۔ سب کے سب کبھی ایمان نہیں لاتے، پورا اتہاس گواہ ہے، سارے نبیوں کے ساتھ یہ ہوا، نبی کو بھی کہا جا رہا ہے اس امید میں سب کو دعوت، آپ کا کام ہے حجت تمام کرنا، دعوت دینا۔ کون ایمان لائے گا وہ اللہ کی تقدیر میں ہے، کون نہیں لائے گا وہ آپ نہیں جانتے، اس لیے آپ دعوت دیجئے بس۔ آگے کیا ہے؟ لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون، ان میں سے اکثروں پر اللہ کی بات ثابت ہو چکی ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ایک بات یہ تھی کہ جب شیطان نے اللہ سے مہلت مانگی کہ اللہ آپ تو مجھے دربار سے نکال رہے ہیں، آپ تو مجھے مردود ٹھہرا رہے ہیں، تو میں آپ کی عزت کی قسم کھاتا ہوں میں آپ کے بندوں کو بہکاؤں گا، اور اس حد تک بہکاؤں گا کہ کبھی ان کے آگے سے، کبھی پیچھے سے، کبھی دائیں سے، کبھی بائیں سے ضرور آؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا جاؤ، میرے جو خالص بندے ہوں گے، مخلص بندے ہوں گے، وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے، لیکن جو لوگ تیری پیروی کریں گے، تیرے بہکاوے میں آئیں گے، ہمیں ان کی پرواہ نہیں ہے، ہم تیرے ساتھ ان سے جہنم کو بھر دیں گے۔ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، ہم ان سے جہنم بھر دیں گے۔ تو گویا ایسے لوگوں پر اللہ کی یہ بات ثابت ہو گئی کہ آپ ڈرائیں گے پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، آپ کا کام ہے ڈرائیے، نہیں ایمان لائے تو کوئی پرواہ نہیں۔ اور پھر وہی ہوا کہ مکے کی اکثریت جو تھے، جو سرکش تھے، وہ ایمان نہیں لائے، ان پر اللہ کی بات ثابت ہوئی۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ، ہم نے ان کی گردنوں میں بیڑیاں ڈال دی ہیں، فَهِيَ إِلَى الْأَسْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ، پھر وہ اپنی ٹھوڑیوں تک اس بیڑیوں میں اٹے ہوئے ہیں، یہ بیڑیاں یہاں تک ان کے لگائی گئی ہے، فَهُمْ مُقْمَحُونَ، وہ اسی میں بالکل سیدھے ہو کے رہ گئے ہیں، نہ اوپر کر سکتے ہیں منڈی نہ نیچے۔ پہلے کیا ہوتا تھا؟ جانور کو، اونٹ کو باندھ دیا جاتا تھا، یا قیدیوں کو پورا زنجیروں میں باندھ دیا جاتا تھا، یہاں ایک توق لگایا جاتا تھا اور یہاں ایک نوکیلی چیز ڈال دی جاتی تھی کہ اگر تم نیچے کرو گے تو یہ چبھ جائے گی، ایسا۔ تو اس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ ایسے اندھے بہرے ہو گئے ہیں کہ نہ نیچے دیکھ پاتے ہیں نہ اوپر دیکھ پا رہے ہیں، اللہ کی نشانیاں ان کو نظر ہی نہیں آ رہی ہیں، یعنی ان کو ہم نے ایسی بیڑیاں، ایسے توق ڈال دیے ان کے گلوں میں کہ آپ کی نصیحت ان پر کام نہیں آتی۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا، ہم نے ان کے سامنے بھی ایک دیوار کھڑی کر دی ہے، وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا، ان کے پیچھے بھی ایک دیوار کھڑی کر دی، فَأَغْشَيْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کو ڈھانپ دیا ہے مکمل، فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اب یہ کچھ دیکھ نہیں پا رہے ہیں۔ یعنی بظاہر تو یہ سب چیزیں نہیں ہیں، لیکن اندر سے یہی ہو چکا ہے کہ یہ نبی کی باتیں سن رہے ہیں، قرآن سن رہے ہیں، ہدایت کی باتیں دیکھ رہے ہیں، سارے صحابہ کو دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ ایمان کی طرف آ ہی نہیں رہے ہیں۔ ہوا یہ ہے وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنذَرْتَهُمْ، اور اے نبی ان پر برابر ہے، آپ ان کو ڈرائیں نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی آپ کا کام صرف ڈرانا ہے، آپ اب یہ اس کنڈیشن میں پہنچ گئے ہیں، آپ ان کو ڈرائیں نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ہاں کچھ لوگ ہیں جو ایمان لائیں گے، کون ہیں؟ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، ہاں آپ ڈراتے رہیے، ایمان وہ لوگ لائیں گے جو نصیحت پکڑیں گے، اللہ سے ڈریں گے، رحمان سے ڈریں گے، بالغیب، بن دیکھے ڈریں گے، غیب کی حالت میں ڈریں گے۔ آپ ڈراتے رہیے، ایسے لوگ آپ کے ڈراوے سے، آپ کی دعوت سے فائدہ اٹھائیں گے، تو اب آپ ان کو خوشخبری سنائیے، فبشرہ بمغفرہ، ان کو مغفرت کی خوشخبری سنائیے، وَأَجْرٍ کریم،
اور بڑے اچھے اجر کی خوشخبری سنائیے، اور بقیہ لوگوں کے لیے تو ہمارا فیصلہ صادر ہونے والا ہے، سنو انا نحن نحیی الموتى، ان سب کو موت کے گھاٹ اتاریں گے، پھر ان کو زندہ کریں گے، ونکتب ما قدموا، اور انہوں نے جو کچھ آگے بھیجا ہے ہم سب لکھ رہے ہیں، وآثارہم، جو کچھ پیچھے چھوڑا ہے وہ بھی لکھ رہے ہیں، جو آگے بھیجا وہ بھی لکھ رہے ہیں، جو پیچھے چھوڑا وہ بھی لکھ رہے ہیں، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ، اور ہم نے ہر ایک چیز کو گھیرے میں لے رکھا ہے، یعنی ہر چیز کو ہم نے درج کر لیا ہے، احاطہ کر لیا ہے، کہاں؟ فی امام مبین، ایک ایسی کتاب میں جو بالکل کھلم کھلا ہے، واضح ہے، اور امام ہے جو آگے آگے چلے گی۔ نام اعمال کو یہاں کتاب نہیں کہا، یہاں امام کہا ہے، اور جگہوں پر کتاب کہا گیا ہے، یعنی لکھی ہوئی کتاب ہے، یہاں کہا گیا امام اور مبین، دو صفت لائے۔ ایک تو یہ کہ جو کچھ نام اعمال میں ہے وہ بالکل صاف صاف ہوگا، ایسا نہیں ہوگا کہ اچھا یہ والا تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا لکھا گیا، ایسا نہیں ہوگا، جو کچھ کیا ہے سب صاف صاف ہوگا، دو دو چار کی طرح۔ ایک بات، دوسرے یہ اس کی ایک صفت بیان کی گئی، یہ امام ہے، یہ آگے آگے چلے گی، جو کچھ ہم نے کیا ہے یہ کتاب آگے آگے چل کے بتائے گی، یہ اچھا تھا یا برا، یہ صحیح تھا یا غلط۔ ایسی کتاب میں ہم یہ سارے کرتوت انسانوں کے لکھے جا رہے ہیں، درج کیے جا رہے ہیں، آپ فکر نہ کریے، ہم سب سے حساب لیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کہنا چاہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دعا کر لیں۔ اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ مولا کریم، ہم سب آپ کے دربار میں حاضر ہوئے ہیں، ہماری حاضری کو قبول فرما لیجئے، تیرے مقدس کلام کو پڑھا، سمجھا، سمجھنے کی کوشش کی، مولا ہم سب کو سمجھا دیجئے، اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائیے۔ مولا کریم، اس کی برکتوں سے، اس کی ہدایات سے، اس کے نور سے ہم سب کو، ہماری نسلوں کو مولا مال فرما دیجئے۔ مولا ہمیں نیک عملوں کی توفیق عطا فرمائیے، ہر برائی سے، ہر گناہ سے، ہر فتنے سے، ہر آزمائش سے، ہر مصیبت سے، ہر پریشانی سے، ہر بیماری سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے، ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائیے، ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرمائیے۔ مولا حاضرین مجلس کی تمام جائز مرادوں کو پورا فرما دیجئے۔ مولا جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرما دیجئے، جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں خصوصاً ہمارے گھر والے، ہمارے ماں باپ، ہمارے والدین، مولا ہمارے باپ دادا، سب کی مغفرت فرما دیجئے، ان کے درجات کو بلند فرما دیجئے، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما دیجئے۔ مولا جو بے گناہ جیلوں میں ہیں، مولا ان سب کی رہائی کا انتظام فرما دیجئے، ان کے لیے خیر کے فیصلے فرما دیجئے، ان کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما دیجئے، ان کے لیے رحمت کے فیصلے فرما دیجئے، آسانی کے فیصلے فرما دیجئے، امن و سکون، راحت و آرام کے فیصلے فرما دیجئے۔ مولا ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما لیجئے، قرآن پڑھنے سمجھنے کو قبول فرما لیجئے۔ مولا ہم سب کی ہر شر سے، ہر فتنے سے حفاظت فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك۔